الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ دوسرے دن کا پروگرام بھی آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ اور اس کے اسباق، اس عنوان کے تحت آج خطاب ہوگا۔ میں تلاوت کے لیے مسجد کے نائب امام جناب شاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، سامعین محترم، یہ 2 روزہ پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ صحیح باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ واقعہ کربلا، شہادت امام حسین کو مختلف واعظین اور مقررین نے جن رنگوں سے بھرا ہے اس میں حقیقتیں چھپ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین نے جو شہادت کا جام نوش فرمایا وہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھا۔ اسلام کا ایک بہت بڑا پایہ وہ متاثر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام کی تمام دیگر جو معاملات ہیں وہ متاثر ہونے کے امکانات تھے۔ بیت المال پہ اثر ہو سکتا تھا، معاشرت پہ اثر ہو سکتا تھا، ہر چیز پہ اثر ہو سکتا تھا۔ بے شک اہل ایمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اصل واقعے کی طرف، اصل جو مقصد تھا جس کی طرف حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کو ختم کیا، وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ دراصل یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو خلافت کے لیے نامزد کیا، یہ اسلامی مزاج کے خلاف تھی، اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اسلام نے جو خلافت کا نظریہ پیش کیا تھا اس کے بالکل خلاف تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا ایسے، اور وہاں سے بہت ساری برائیاں کے پھیلنے کے امکان تھا، اور آخر میں اسلام کی عمارت کو بے انتہا نقصان اور اس کے ڈھا جانے کے امکان تھا، اور ہوا بھی وہی۔ بنو امیہ، بنو عباس آہستہ آہستہ اسلام کی عمارت گرتے گرتے آج یہاں پہنچی جہاں پہ آپ اور ہم ہیں۔ تو اس عظیم قربانی کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے، اس لیے یہ 2 دن کا پروگرام ہے۔ کل تک ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی، اور حضرت امام حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ سارے ملک اسلام میں، اسلامی پوری سلطنت میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ 3 بڑے منطقے، 6 بڑے منطقے تھے، 3 نہیں، حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں۔ سب سے اہم ترین جو دارالخلافہ تھا وہ ملک شام تھا، دمشق، آج سیریا جسے کہتے ہیں، وہ علاقہ تھا
جہاں پہ حضرت امیر معاویہ کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ، جہاں پہ حضرت امیر معاویہ رہتے تھے۔ اس کے بعد مصر کا ایک علاقہ تھا جو کہ بڑا اہم علاقہ تھا، وہ ایک منطقہ تھا جہاں سے آپ دیکھیں افریقہ کی طرف راستے نکلتے ہیں، اور اسلام مصر سے ہی آگے بڑھتے بڑھتے لیبیا اور یہاں تک کہ مراکش اور اسپین تک اسی علاقے سے پہنچا۔ تیسرا منطقہ تھا کوفہ، اور چوتھا تھا بصرہ، پانچواں تھا مدینہ، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھٹا منطقہ تھا مکہ مکرمہ۔ یہ 6 بڑے اہم ترین مقامات تھے حضرت امیر معاویہ کے حکومت میں، اور پورے مسلمان اس زمانے میں جو تھے 4 طبقات میں منقسم تھے۔ ایک طبقہ تھا شیعان معاویہ، یعنی حضرت معاویہ کی پارٹی، شیعہ یعنی عربی میں پارٹی کو کہتے ہیں، شیعان معاویہ۔ اور دوسرا گروہ تھا شیعان علی، یہ دوسرا گروہ تھا۔ یہ دو اس وقت تک تو صرف پولیٹیکل تھے، سیاسی جماعتیں تھیں۔ حضرت معاویہ کو سپورٹ کرنے والے شیعان معاویہ کہلاتے تھے، حضرت علی کو سپورٹ کرنے والے شیعان علی کہلاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک گروہ تھا جو اس دنیا کے تمام واقعات سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا، عبادتوں میں، ریاضتوں میں منہمک رہتا تھا۔ یہ گروہ مکہ اور مدینے میں تھا، جیش صحابہ کا گروہ تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر طرف انتشار ہے، اس لیے اپنی توجہ پوری آخرت کی طرف کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو طبقہ تھا اس کا بڑا نام تھا، پورے مسلم ریاست میں بہت بڑا نام تھا یہ طبقے کا۔ چوتھا ایک طبقہ تھا خوارجی۔ خوارجی یعنی آج کی اگر زبان میں کہا جائے انگریزی میں تو رینیگیٹس۔ رینیگیٹس کا مطلب دغا بازی کرنے والے، غداری کرنے والے، ملک سے یا خلافت سے غداری کرنے والے، خلافت کو نہیں ماننے والے، ان کو خوارج کہتے ہیں۔ تو یہ خوارجی طبقہ بھی موجود تھا، اور یہ طبقہ زیادہ تر عراق اور ایران میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی خلیفہ کی حیثیت میں، اور بڑی مضبوط حکومت فرمائی آپ نے، ایسی مستحکم حکومت۔ آپ کے دور سے پہلے جو فتنے تھے، جو مسلمانوں میں انتشار تھا، وہ 20 سال میں پورا انتشار ختم ہو گیا۔ ملک بصرہ میں آپ نے ایک گورنر کو منتخب کیا جس کا نام تھا زیاد بن ابو سفیان۔ اس نے خوارجی کے تمام فتنوں کو ختم کر دیا۔ کوفہ میں حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا۔ مصر میں حضرت عمرو بن عاص گورنر تھے۔ مدینے میں مروان بن حکم گورنر تھے، اور مکے میں سعید بن عاص۔ یہ جید لوگ تھے اور بہترین حکمرانی چل رہی تھی، 20 سال زبردست حکمرانی۔ اور اسی زمانے میں یونان کا جو پائے تخت تھا قسطنطنیہ، جہاں پہ یونان کی حکومت تھی اور وہاں کا پائے تخت تھا، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ جو آج ہم دیکھتے ہیں استنبول، ترکی جسے کہتے ہیں، پہلے وہاں پر یونان کی بڑی حکومت تھی، رومن امپائر کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہونے لگی تو حالات تھوڑے تغیر پذیر ہونے لگے۔ ایک دفعہ آپ ملک کوفہ کے گورنر سے خفا ہو گئے، مغیرہ بن شیبہ سے خفا ہو گئے، اور
طلب کیا کہ فوری آ جاؤ ملک شام۔ تو حضرت مغیرہ بن شیبہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے، خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے ملک شام تشریف لائے۔ تو بڑے غصے میں تھے حضرت امیر معاویہ، پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اہم کام میں مصروف تھا۔ بولے کیا کام؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے امیر، میں نے حضرت عثمان غنی کا دور دیکھا ہے، فتنوں کو دیکھا ہے، خلافت کے سلسلے میں جو فتنے ہوئے، جو مسلمانوں میں انتشار ہوا، جو تلواریں بے نیام ہوئیں، لوگوں کا خون بہا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کے طور پہ نامزد کر دیجئے۔ اور میں کوفہ میں یہی کام کر رہا تھا، لوگوں کو اس کام کے لیے راضی کر رہا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شیبہ نے یہ بات امیر معاویہ کے سامنے رکھی، جب تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، چونکہ وہ خفا تھے، اس خفگی کو دور کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان آپ کے بعد پھر سے انتشار کا شکار ہو جائیں گے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اس لیے آپ یہ کام کیجئے کہ اپنے ہی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ پہلے تو حضرت امیر معاویہ سوچے کہ مسلمان کیا اسے قبول کریں گے، اور ان سے پوچھے کہ کیا مسلمان قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، میں کوفہ میں لوگوں کی راہ ہموار کروں گا، اور زیاد بن ابو سفیان بصرہ میں یہ کام کریں گے، عمر بن عاص مصر میں یہ کام کریں گے آپ کے لیے، ملک شام میں تو آپ خود موجود ہیں، مدینے میں مروان بن حکم آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کا کام کریں گے، مکے میں سعید بن عاص یہ آپ کا کام انجام دیں گے، یہ کام تکمیل پا جائے گا۔ آپ ذہن بنا لیجئے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید خلیفہ بنیں گے۔ اس وقت تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، ان کا غصہ ذرا کم ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے یہ بات سن کر کے، یہ بات کہی کہ میرے بیٹے کو انہوں نے خلیفہ کے طور پہ پروجیکٹ کرنے کی بات کی ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کی رائے کو ہموار کرو، لوگوں کے اندر وہاں کے جو رئیس لوگ ہیں، وہاں کے جو ملائے اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے ملو اور یہ بات ان کے سامنے پیش کرو، ان کی رائے کو ہموار کرو۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ وہاں سے کوفہ کے لیے آئے، اور کوفہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو انہوں نے بلایا، ان کے سامنے بات رکھی کہ خلیفۃ المسلمین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے آپ لوگوں کا ذہن بنایا جائے۔ تو جتنے بڑے بڑے عام طور پہ رئیس لوگ ہوتے ہیں حکومت کے تابعداری ہوتے ہیں، کوئی حکومت کے مقابلے میں ٹھہرنے کا دم نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مالدار ہوتے ہیں، اپنا مقام ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے۔ تمام کے تمام راضی ہو گئے کہ بھئی امیر المومنین کا خیال بڑا اچھا ہے۔ تو اس موقع پہ اپنے بیٹے موسیٰ، حضرت مغیرہ بن شیبہ اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام تھا موسیٰ، ان کے ساتھ ایک بہت بڑے گروپ کو دمشق روانہ کیا، اور وہ بہت بڑا گروپ حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کیا، اور ان سے کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہے بہت صحیح فیصلہ ہے، اس سے مسلمانوں کا انتشار ختم ہو جائے گا، اور یہ جو خلافت کا مسئلہ رہتا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ تو انہوں نے تائید کی، تو حضرت امیر معاویہ بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے تمام گورنرز کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے، اس لیے تم اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو جمع کرو، اور یزید کے فیور میں لوگوں کی رائے کو ہموار کرو، اور انہیں راضی کرو، اور یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دو۔ یہ بات جب بصرہ پہنچی، بصرہ میں زیاد بن ابو سفیان گورنر تھے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام شروع کر دیں گے۔ مدینے سے مخالفت کا امکان تھا بہت زیادہ۔ مدینے میں مروان بن حکم نے بڑے بڑے لوگ، جس میں عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حسین بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام لوگ موجود ہیں۔ وہ ہمت نہیں کر پایا، تو اس نے کیا کیا کہ 2 انسٹالمنٹ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تمام لوگوں کو جمع کیا ایک دن، کہا کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی خلیفہ کو نامزد کر دیں، اس لیے کہ خلیفہ کی وجہ سے جو انتشار کی تاریخ بھی ہے، امیر المومنین نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر اس انتشار کا شکار ہوں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی خلیفہ کو اپنے بعد نامزد کر دیں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، بہت اچھا سوچا امیر معاویہ نے۔ 3 دن کے بعد پھر مروان بن حکم نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یزید بن معاویہ کو خلافت کے لیے نامزد کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اس کے لیے راضی ہو جائیں۔ وہاں پہ بڑی سخت مخالفت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے، سخت مخالفت کی کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر، حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تمام کے تمام مخالفت کیے، اور اس کی رپورٹ مروان بن حکم نے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجی۔ حضرت امیر معاویہ کو صرف مدینے سے مخالفت کا امکان تھا، ہر جگہ وہ سمجھتے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام گورنروں کو انہوں نے پھر خط لکھا کہ تمام لوگوں کے درمیان اب سے یزید کے مناقب کو، اس کی بہتریوں کو، اس کی قابلیت کی تذکرے کرو اور لوگوں کے ذہن کو بناؤ۔ مروان کو بھی کہا کہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ یزید کے مناقب کو بیان کرو۔ پھر ایک خط تمام گورنرز کو لکھا کہ تمام گورنرز اپنے اپنے علاقے کے بااثر لوگوں کو ایک ایک جماعت کو ملک دمشق میرے پاس روانہ کریں، پہلے ان کے سامنے یزید کے بارے میں تذکرہ کریں، اور وہ تمام جماعتوں کو، تمام گروپس کو، ہر علاقے کے، یعنی بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے، مدینے سے، مکے سے، تمام علاقے سے ایک ایک یعنی گروپ کو، یعنی ایک ایک گروہ کو میرے پاس روانہ کریں، جو وہاں کے علاقے کا بااثر گروہ ہو، میں ان سے بات کروں گا۔ تمام گورنرز نے ایک ایک گروپ کو روانہ کیا، بااثر لوگ۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھر ان تمام کو جمع کر کے انہوں نے گفتگو کی۔ جب پورے لوگ جمع تھے تو مدینے سے آئے ہوئے حضرت محمد بن عمرو کھڑے ہو کے کہے کہ امیر المومنین، آپ تو اپنے بیٹے کو نامزد کر سکتے ہو خلافت کے لیے، لیکن کل آپ مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہی دینی پڑے گی، آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بزرگوں میں کوئی شخص اس کا حل نہیں دکھتا ہے، نوجوانوں کی طرف جب میری نگاہ جاتی ہے تو صرف میرا بیٹا ہی سب سے بہتر دکھتا ہے، اس سے میں نے یہ سوچا کہ اس کو نامزد کر دوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور علاقے کے صاحب ضحاک اٹھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے بہترین تقریر کی تائید میں، پھر دوسرے لوگ بھی حضرت امیر معاویہ کی تائید میں تقریریں کرنے لگے کہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، مسلمانوں میں انتشار ختم ہو جائے۔ ایک صاحب جو مصر سے آئے تھے، احنف بن قیس، آپ تابعین اور طب تابعین کی تاریخ دیکھیں گے تو بہت بڑا نام ہے احنف بن قیس کا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے، آپ تو کچھ بولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے، اگر خاموش بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، اگر کچھ بولوں تو آپ سے ڈر لگتا ہے۔ ہم کو یہ کیوں ذمہ داری دے رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یزید کو، اگر آپ مسلمانوں کے امیر کے طور پہ یزید کو پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی اس میں بیعت کر لیں گے،
ہم سے کیوں رائے پوچھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امیر معاویہ اس بات کو سن لیے اور پھر بعد میں انہوں نے حضرت احنف بن قیس کو بہت سارے تحائف وغیرہ دے کر ان کو روانہ کیا۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ صرف حضرت امیر معاویہ کو یہ فکر تھی کہ مدینے اور مکے والے مخالفت کریں گے، اور وہاں کی اگر مخالفت ریاست میں پھیل جائے گی تو لوگ ان کا ساتھ دے دیں گے، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ حج کا وقت آیا، حضرت امیر معاویہ نے حج کا قصد کیا، لیکن دراصل لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لینا تھا۔ سب سے پہلے آپ مدینہ پہنچے۔ جو ہی حضرت امیر معاویہ مدینہ پہنچے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین بن علی مدینہ چھوڑ کے مکے کو چلے گئے۔ مدینہ میں تمام بڑے بڑے روسا کو جمع کیا۔ مروان بن حکم وہاں کے گورنر تھے، اور تمام لوگوں کو داد و دہیش، بہت سے انعامات وغیرہ دیے۔ ان کے سامنے یزید کے بارے میں بہتر باتیں کہے، اس کی لیاقت کے بارے میں، اس کی سوجھ و بوجھ کے بارے میں، اس کے فہم و تدبر کافی لائق ہے اور قیادت کے لیے، خلافت کے لیے موضوع ہے۔ تمام کے سامنے انہوں نے کہا، اور تقریباً جتنے لوگ تھے وہ ان کے ہمنوا ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کے بعد ہم یزید کو خلیفہ قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ 4 لوگ وہاں سے مکہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ مدینہ سے مکہ پہنچے اور وہاں پہ یہ 4 کو جمع کیا، ملاقات کی یہ 4 سے، اور 4 کے سامنے پیشکش کی کہ میں میرے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پہ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے، کہے کہ اے امیر، آپ ہماری بات سنیے، آپ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی امیر کو متعین نہیں کیا، آپ کے بعد مسلمان خود اپنا امیر متعین کر لیے، یا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے پہ چلیے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ایک ایسے امیر کو متعین کیا جو اپنے خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر آپ ایسے امیر کو متعین کر دیں گے بھی تو ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت عمر فاروق کے اسوے پہ چل کر ایک 6 لوگ جن کا تعلق آپ سے خاندان سے نہیں ہے ان کو متعین کر دیں، وہ آپس میں اپنے آپ کو امیر بنا لیں، اس پہ ہم راضی ہیں۔ اس کے سوا کسی اور بات پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ بس یہ 3 ہی طریقے ہیں، یہ 3 سیٹ کے چوتھے طریقے پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ یا تو رسول اللہ کے اسوے پہ چلیے، نامزد مت کیجئے، مسلمان اپنا جو فیصلہ کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر انہوں نے اپنے خاندان سے کسی کو امیر نہیں بنایا، حضرت عمر اپنے خاندان میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نامزد نہیں کیا۔ ایسے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائیے، وہ لوگ آپس میں طے کر لیں گے، کوئی دوسرا ہمارے لیے رہا۔ حضرت امیر معاویہ یہ بات سن کے خاموش ہو گئے۔ یہ 4 کو تو چھوڑ دیا، باقی کے تمام لوگوں کو انعامات و اکرامات دیے، ان کو راضی کیا، ان کو یزید کی خلافت کے لیے منوا لیا۔ اس طرح اب پوری اسلامی ریاست میں اس وقت صرف 4 ہی لوگ ایسے تھے جو یزید کی خلافت کی مخالفت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ حج سے فارغ ہو کے واپس ملک شام تشریف لائے، اس لیے کہ دارالخلافہ دمشق تھا، ملک شام واپس آ گئے۔ عمر بڑھ رہی تھی، اور یزید کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سیر سپاٹے، شکار کا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلانوج بھی تھا۔ وہ رہتا نہیں تھا اپنے محل میں یا دارالخلافہ میں، ہمیشہ شکار کے لیے باہر گھومتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا تو پتہ چلا کہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ جلدی سے بلایا کہ جا کے بلا کے لاؤ، ان سے گفتگو کرنا ہے۔ یزید کو جو شکار پہ گیا ہوا تھا وہاں سے بلایا گیا، اور اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بیٹے سنو،
میں نے تم کو میرے بعد مسلمانوں پہ خلیفہ مقرر کرنے کا طے کر لیا ہے، تم کیا کرو گے مسلمانوں کے معاملے میں؟ یزید نے کہا کہ میں قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا۔ بیٹا، حضرت ابو بکر کا بھی تو اسوہ ہے، انہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا، ارتداد کو ختم کیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پورے مسلمان ان سے خوش تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا۔ بیٹا، عمر کا بھی تو اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے نئے نئے شہر بنائے، فوج کو مستحکم کیا، بیت المال کو فوج کے درمیان تقسیم کیا۔ میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا۔ بیٹا، عثمان کا بھی تو طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے، وہ غریبوں میں بہت زیادہ پیسے بانٹا کرتے تھے، غربا پرور تھے، رشتہ داروں کی طرف انہوں نے بہت سارے رقومات کو بانٹا۔ یہ اسوہ بھی ہمارے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تو میری بات نہیں مانے گا، تو اپنا ہی کرے گا، دیکھ خلافت کے نشے میں اکڑ نہیں جانا، میں تجھے اس وقت وصیت کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر اگر تیرے لیے بیعت نہ کریں تو فکر مت کر، انہیں چھوڑ دے، وہ ذکر و فکر میں گزارنے والے شخص ہیں۔ حسین ابن علی کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں کہ کوفہ اور بصرہ والے اس کو ورغلائیں گے تمہارے خلاف، لیکن جب تم حسین بن علی پہ قابو پاؤ تو اسے قتل نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر بہت روبہ، لومڑی کی خصلت کے آدمی ہیں، اگر تم ان پہ قابو پا جاؤ تو انہیں قتل کر دو، چھوڑو مت۔ اور اس کے بعد کچھ اور نصیحتیں کر کہا۔ اس کے بعد یزید چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے ہاتھ پہ پہلے ہی بیعت ہو چکی تھی۔ یزید خلافت کی منصب پہ فائز ہو گیا، اور وہاں سے اس نے تمام گورنروں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو۔ اور ادھر مروان بن حکم کو ہٹا کے ولید بن عتبہ کو اس نے گورنر بنایا تھا مدینے کا، اور مروان بن حکم کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، ایڈوائزر کے طور پہ اس کو رکھا تھا، لیکن ولید بن عتبہ کو اس نے بنایا تھا۔ اور ولید بن عتبہ کو کہا کہ تمام لوگوں سے بیعت لے لو میرے لیے، اور وہاں پہ جب بیعت لینے کے لیے ولید بن عتبہ نے لوگوں سے کہا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک دن کا ٹائم مانگا، میں ایک دن کے بعد آؤں گا۔ وہ ایک دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن زبیر مدینے سے مکہ چلے گئے۔ حسین بن حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ چھوڑ دیے ہیں، مکے کی طرف چلے گئے ہیں، اور پورا دن انہی کی دیکھ ریکھ میں ان کو پکڑنے کے لیے لگ گیا۔ توجہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہوئی، اور اس دن رات میں حسین بن علی بھی مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف چلے گئے۔ ادھر یہاں کوفے میں گورنر بدل گئے تھے، گورنر نعمان بن بشیر تھے، اور بصرہ میں گورنر تھے عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا تھا۔ جب نعمان بن بشیر سے کہا گیا کہ میرے نام کے میری خلافت پہ تمام لوگوں سے بیعت لے لو، تو انہوں نے اعلان عام کیا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ شیعان علی اور شیعان حسین موجود تھے۔ جب اعلان کیا تو سب نے کہا کہ ہم یزید کے نام پہ بیعت نہیں کریں گے۔ ایک جگہ جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حسین بن علی کو کوفہ بلائیں گے، اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے، اور یزید کو ہٹا کے حسین بن علی کو خلیفہ بنائیں گے۔
اور تمام کے تمام جمع ہوئے، سب مل کر خط لکھے۔ اس سے پہلے بھی خطوط لکھتے تھے کہ حضرت حسین کے لیے کہ ہم آپ کی تائید میں ہیں، آپ تیاری کیجئے، آپ کوفہ کی طرف آئیے، ہم آپ کو امیر بنا لیں گے، آپ امیر ہونے کے اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ جب یزید نے گورنر سے کہا کہ آپ بیعت لو، تو تمام کے تمام مل کے ایک پورا خط پھر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ آئیے کوفے کی طرف۔ اسی دوران میں ان کو پتہ چلا کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف چلے گئے۔ اب حالات بدل رہے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہی مدینے سے مکہ پہنچے، سب سے پہلے مکے میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ وہاں پہ عبداللہ بن صفوان بن امیہ وہاں کا بہت بڑا سردار تھا، وہ آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو امیر بناتے ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور پورے مکے والے مل کے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر دی کہ تم ہمارے خلیفہ۔ یزید دمشق میں خلیفہ ہے، لیکن مکے والے تمام نے مل کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مان لیا، اور حضرت حسین بن علی بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کی، لیکن مدینے کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ہیں اسے مشورہ وغیرہ دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کو۔ ادھر سے خطوط آ رہے تھے کہ حضرت حسین بن علی کو ایک کے بعد ایک کئی خطوط آ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مدینے میں، آپ مکے میں کیا کر رہے ہیں، آپ چلے آئیے، اتنے لوگ جان نثار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم یزید کو ہٹا دیں گے اور آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ اتنی جب خطوط آ رہے تھے تو حضرت حسین بن علی نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، جاؤ اتنے خطوط آ رہے ہیں بصرہ سے، واقعی یہ صحیح ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تمام کو جمع کر کے میرے ہاتھ پہ بیعت لے لو۔ مسلم بن عقیل گئے، راستے میں ذرا ان کا دل بیٹھ گیا، راستے ہی میں انہوں نے خط لکھا کہ میری جگہ کسی اور کو روانہ کیجئے، میری طبیعت نہیں مان رہی ہے جانے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں جواب دیا کہ تم بزدلی مت دکھاؤ، جاؤ وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے میرے لیے بیعت لے لو۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، ایک مختار ادوی ایک صاحب تھے، ان کے مکان پہ انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے کہ حسین بن علی کے قاصد آ گئے ہیں، حسین بن علی کے قاصد آ گئے ہیں۔ اور جو ہی بات پھیلی، ایک ہی دن میں 12,000 لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم حسین بن علی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ہی دن میں۔ اور جب وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے اور بڑی خوشی سے حضرت حسین کو خط لکھا کہ ایک ہی دن میں 12,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کیے ہیں آپ کی خلافت کے لیے، اور اگر آپ آئیں گے تو لاکھوں لوگ آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں اور بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ کوفہ کا جو گورنر نعمان بن بشیر خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، ان کے ایک حکومت کے ایک کارندے جن کا نام عبداللہ بن مسلم ہے، انہوں نے کہا کہ اے نعمان تم کیا کر رہے ہو، لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، حسین بن علی کا نمائندہ یہاں پہ آیا ہوا ہے مسلم بن عقیل، اور کئی لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ خاموشی سے ہیں اور یہ بات مجھ سے چھپا کے کر رہے ہیں تو میں ان میں دخل اندازی نہیں دوں گا، اگر وہ کھل کے آتے ہیں میدان میں تو پھر میں کھل کے آؤں گا، لیکن وہ چھپ کے یہ کام کر رہے ہیں تو میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی اس نے کیا کیا،
یزید کے خط لکھ دیا پورے حالات بتا کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور یہ گورنر نعمان بن بشیر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور بھی کچھ لوگ خطوط لکھے، اور یزید کو جب وہ خطوط پہنچے تو بڑا فکر مند ہوا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، سرجون اس کا نام تھا۔ ہمیشہ امیر معاویہ اس سے مشورے لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یزید بھی اس کو بلایا اور مشورہ لیا کہ یہ معاملہ ہے، وہاں کا ہمارا گورنر طرح دے رہا ہے، وہاں پہ حسین بن علی کے لیے بیعت چل رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا، جس کو یزید سخت ناپسند کرتا تھا، اور امکان تھا کہ وہ بصرہ کا گورنر تھا، اس گورنری سے بھی سبکدوش کرنا چاہتا تھا، لیکن سرجون نے مشورہ دیا کہ تم بصرہ اور کوفہ دونوں ریاستوں کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دو، اس کو گورنر بنا دو، اور اس کو بتا دو کہ یہ معاملے کو قابو میں کرے۔ عبید اللہ بن زیاد کے نام پر فرمان جاری ہو گیا کہ تم بصرہ اور کوفہ دونوں ریاستوں کے تم گورنر بنا دیے گئے ہو، اور فوری کوفہ پہنچو، وہاں پہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں، اس کو قابو میں کرو، اور جتنے لوگ وہاں پہ بیعت لیے ہیں ان کو بیعت سے رجوع کرواؤ، اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا، وہاں کا جو صدر محل تھا جس میں وہاں کا گورنر رہتا تھا، اس میں نعمان بن بشیر چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے وقت اکیلا نکلا، لوگ پورے منتظر تھے کہ حسین بن علی آنے والے ہیں۔ جو ہی عبید اللہ بن زیاد کوفے میں داخل ہوا، لوگ سمجھنے لگے کہ حسین بن علی آ گئے ہیں۔ حسین بن علی دیکھے تو نہیں تھے، بس اطلاع مل رہی تھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم اے حسین بن علی، السلام علیکم حسین بن علی، اور یہاں تک کہ جب وہ محل کے دروازے پہ گیا، کھٹکا مارا تو اوپر سے لوگوں نے دیکھا کہ کون حسین بن علی آئے ہیں۔ نیچے سے اس نے کہا کہ ارے دروازہ کھول، پہلے اپنے امامے کو نکالا، اور نکالنے بعد لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ فوری دروازہ کھول کے اوپر بلایا گیا، فرمان دیا گیا کہ تم کو معزول کیا جا رہا ہے، اور میں یہاں کا گورنر بن گیا۔ دوسرے دن ایک بہت بڑی جماعت کو، ہزاروں لوگوں کو جمع کیا، اس کے سامنے عبید اللہ بن زیاد نے تقریر کی کہ لوگو، تم میرے والد زیاد بن ابو سفیان کو جانتے ہو، وہ سیاسی معاملات میں کتنے سخت تھے تم اچھی طرح جانتے ہو، میں ان کا بیٹا ہوں، میرے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، میں تم میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں، ہر ایک کا گھر جانتا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، 2 دن کا وقت دے رہا ہوں کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو، اور جو بھی شخص غداری کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور جو بھی مسلم بن عقیل کو یا اسے بیعت کرنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، اس کو اسی کے دروازے پہ لٹکا دوں گا، اس کے لاش کو۔ اسے اعلان کر دیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے معلومات حاصل کی کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، معلومات کرو۔ جو ہی عبید اللہ بن زیاد آئے، مسلم بن عقیل کو پتہ چلا، مختار کے گھر سے وہ نکلے، ہانی بن عروہ کے گھر کو پہنچ گئے، وہاں جا کے چھپ گئے۔ اب ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا کہ کس طرح ڈھونڈ کے نکالا جائے۔ دیکھیے انٹیلیجنس اس زمانے سے کتنی شاندار چلتی ہے۔ گورنمنٹ کی انٹیلیجنس بہت، حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے انٹیلیجنس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو کس طرح ہانی بن عروہ کو پکڑا گیا، آپ دیکھیے، اس لیے گھر میں تھے، سینکڑوں ہزاروں گھروں میں کسی گھر میں حضرت حسین، حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے تھے۔ ہانی بن عروہ کے گھر پہ کیسے معلوم؟ یہ تو معلوم تھا کہ وہ مختار کے گھر پہ نزول فرمائے تھے، تمام کو معلوم تھا۔ ایک آدمی جس کا نام تھا معقل، اس کو تیار کیا گیا، 3000 اشرفیوں کی ایک تھیلی دی گئی،
اور وہ گیا مختار کے گھر پہ جا کے میں فلاں علاقے سے آیا ہوا ہوں، حالانکہ اس کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوا ہوں، میں حسین بن علی کا بہت زیادہ چاہنے والا ہوں، میں ان کو خلیفہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ان کے نمائندے مسلم بن عقیل آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ 3000 دینار ہیں، یہ ان تک پہنچانے کے لیے مجھے دیا گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ تو مختار دیکھا کہ یہ پیسے لے کر آیا ہے اور دینا چاہتا ہے مسلم بن عقیل کو، سیدھا ان کو لے کر ہانی بن عروہ کے مقام پہ گھر پہ پہنچا، اور وہاں پہ مسلم بن عقیل موجود تھے، ان سے ملاقات کروا دی، اور اس نے 3000 ریال دے دیے، اور آ کے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، بلایا گیا، کیا بات ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس مسلم بن عقیل نہیں، انہوں نے کہا۔ تو فوری وہ شخص ماقل کو بلایا گیا، اس نے پوری داستان سنا دی، اور سامنے دیکھا ہوا تھا، وہ وہیں پہ شرمسار ہو گئے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو ہی ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل بے قابو ہو گئے، باہر نکلے مقابلے کے لیے، تو کہا گیا کہ مقابلہ مت کرو، آپ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور جتنے 12000 حامی ان کے تھے وہ پورے خسر شاہی کو گھیر لیے گرفتار ہوتے، ہم چھوڑو چھوڑو نعرے جیسے آپ لگاتے نا، ایسے نعرے یہاں پہ، ویسے پورے مسلم بن عقیل کو چھوڑو، ہانی بن عروہ کو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑو گے تو حملہ کر کے چھوڑ کے لے جائیں گے۔ 12000 آدمی گھیرے ہوئے ہیں، اندر اطلاع ملی کہ اتنے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ دونوں کو چھت پہ لے جاؤ، ان لوگوں کی گردن اڑا دو۔ 12000 آدمیوں کے سامنے چھت کے اوپر لے جایا گیا، سب کے سامنے دونوں کی گردن اڑا دی گئی۔ جو ہی گردن اڑا دی گئی، تاریخ میں آتا ہے کہ پورے 12000 آدمی وہ منظر کو دیکھے، خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مورخ ایک لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ منظر دیکھنے ہی کے لیے آئے تھے، کہ ہاں دیکھ لیے اور چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسین بن علی مکے سے کوفہ کی طرف، چونکہ بہت سارے خطوط ان کو ملے تھے آئیے، انہوں نے قصد کیا کہ اب جانا چاہیے۔ جب نکلے تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے، سمجھائے، دیکھیے آپ کے نانا، ان کے سامنے پیشکش کی گئی، اللہ نے پیشکش کی کہ تو آپ دنیا پسند کرو گے آخرت، تو آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آخرت پسند کیجئے، اپنی باقی زندگی یہاں پہ مکے میں عبادت میں گزار دیجئے۔ یہ کہہ کے رونے لگے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آ کے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد کے ساتھ کوفیوں نے غداری کی ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے زہر دے کے کوفیوں نے۔ ایسے ہی وہ بلائے تھے آپ کے والد کو، اور والد جب پہنچے تو انہوں نے غداری کی، آپ مت جائیے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرا بھائی مسلم بن عقیل یہ خط لکھا ہے کہ 12000 آدمی ایک دن میں بیعت کر لیے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ منتظر ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حج کا موسم ہے، ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے یہاں آ رہے ہیں، ایسے موقع پہ آپ مکہ چھوڑ کے ادھر جائیں، یہ مناسب نہیں رہتا، کم سے کم حج کر لے، حج کا زمانہ گزر جائے، اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ حضرت حسین بن علی نے کہا کہ نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ پوری فیملی کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ آپ اکیلے چلے جاؤ۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے
حضرت عثمان کی بیوی اور بچوں کے سامنے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا؟ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا قتل بھی تمہاری عورتوں کے سامنے ہو، یہ بچوں کو چھوڑ کے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں مانا۔ بہت کوشش کی حضرت عبداللہ بن عباس نے روکنے کی، لیکن نہیں مانا انہوں نے، میں جا رہا ہوں۔ جب بالکل نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو عبداللہ بن زبیر آئے جو مکے کے خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، سنا کہ آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ میں نے آپ کو خلافت نہیں دی اس لیے آپ مکہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس طعنے سے بچنا چاہتا ہوں، مکے کی خلافت آپ لے لیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ طعنہ سننا نہیں چاہتا میں، لیکن حضرت حسین بن علی نہیں مانے۔ جب بالکل نکلنے کے لیے تیار ہو گیا، قافلہ آگے بڑھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار آ کے راستے میں رک گئے، ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے، جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، مجھے تو جانا ہی ہے۔ اس طرح یہ قافلہ نکلا مکے سے کوفے کی طرف۔ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، راستے میں محبت میں دوسرے لوگ بھی، دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی جمع ہوتے گئے۔ صباح کے مقام پر ایک عرب بہت مشہور شاعر ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ حضرت حسین نے ان سے پوچھا بھئی کوفے کے کیا حالات ہیں بتاؤ، تو انہیں اتنی کانٹے کی اور پتے کی بات کہا کہ کوفے والوں کے دل میں آپ کی محبت تو ہے، لیکن ان کی تلواریں آپ کے لیے نہیں اٹھیں گی۔ محبت تو ہے لیکن آپ کے دفاع میں ان کی تلواریں نہیں اٹھیں گی۔ آگے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد مدینے میں حضرت حسین کے ایک بھائی تھے، حضرت جعفر کے بیٹے، چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو خط لکھ کے بھیجا کہ بھائیا مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ، وہاں پہ لوگ دھوکہ دیں گے، آپ آگے مت بڑھیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں پوری تاریخ، آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ مت جائیے۔ لیکن حضرت حسین بن علی آگے بڑھے۔ کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد ایک اور صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جن کا نام تھا عبداللہ بن مطیع۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حسین بن علی کوفہ کو جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ بنو امیہ سے مخالفت کریں گے، وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب آپ کا قتل ہو جائے گا تو کسی کے لیے بھی، کسی بھی مسلمان کا، قریشی کا قتل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ سیکیورٹی ختم ہو جائے گی، لوگ نڈر ہو جائیں گے کہ ہم نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے، اور کسی بھی قریشی کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ خدا کے لیے مت جائیے۔ لیکن حضرت حسین آگے بڑھے۔ کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد اپنے قاصد قیس بن مسر کو خط لکھ کے بھیجا کہ میں بس کوفہ کے قریب آ گیا ہوں، بس پہنچنے ہی والا ہوں، میرے آنے کے لیے میں آ رہا ہوں، آپ تمام لوگ تیار ہو جاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے قیس بن مسر کو گرفتار کر لیا اور خط کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو محل کے اوپر چھت سے لے آ کے نیچے پھینک دو۔ چھت سے نیچے پھینک دیا گیا، ختم۔ کچھ دور آگے بڑھے تو اپنے ایک دوسرے شریک بھائی حضرت عبداللہ بن یختر کو پھر خط دے کے روانہ کیا کہ بس میں ایک آدھ دن میں پہنچ رہا ہوں، دیر نہیں ہے۔ فوج نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا، کہا کہ ان کو بھی محل کی چھت کے اوپر سے پھینک دو۔ سر ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئے۔ حضرت حسین بن علی آگے بڑھے، معلوم نہیں کہ کوفے کے حالات بدل گئے، یہی سوچتے جا رہے ہیں کہ 1,00,000 لوگ میرے منتظر ہیں، ہاتھ پر بیعت کریں گے،
ہاں، لیکن مقام سالوہ کے پاس جب پہنچے تو یہ اطلاع آئی کہ مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ واقعہ واضح کیا گیا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں، پورے قافلے میں مایوسی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا، اور حضرت علی بن حسین نے بھی سوچا کہ واپس چلو، واپس مکے کی طرف چلنا چاہیے، لیکن اس قافلے میں مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے واپس ہوں گے، یا تو ہم اپنے باپ کی طرح جان دے دیں گے یا اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جب وہ بچے کھڑے ہو گئے تو حضرت حسین بن علی نے کہا کہ واپس نہیں جانا ہے۔ لیکن جو دوسرے قافلوں سے، قبیلوں سے لوگ محبت میں آ کے جمع ہو گئے تھے، آہستہ 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 پورے ختم ہو گئے، دور ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ 140 بچے، ایک روایت میں ہے کہ 72 بچے۔ اس طرف یزید دمشق سے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مکے سے حسین بن علی نکل گئے ہیں کوفے کے لیے، انہیں گرفتار کرو، فوجوں کو روانہ کرو۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک فوج 4000 کی فوج ترتیب دی۔ عمر بن سعد کو اس کا کمانڈر بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد کو اس کا کمانڈر بنایا۔ 6000 کی فوج، 4000 کی فوج دی اور کہا کہ حسین بن علی آئے ہیں اور ان کے تعاقب میں جاؤ، ان کو کوفہ آنے سے روکو۔ ایک اور حر بن یزید نامی ایک اور کمانڈر کو بلایا اور 1000 کی فوج دی اور کہا کہ تم گشتی کرتے رہو، پورے علاقے میں گھومتے رہو، جہاں بھی حسین ملیں گے وہاں میں انہیں روکو، آگے بڑھنے مت دو۔ اب یہ 2 فوجیں، عمر بن سعد کی 4000 فوج اور حر بن یزید کی 1000 فوج آگے بڑھی۔ 1000 فوج کو حکم دیا تھا کہ بس مسلسل گشتی کرنا ہے، ڈھونڈتے رہنا ہے۔ انہوں نے حضرت حسین بن علی کے قافلے کو پکڑ لیا، پا لیا۔ قادسیہ کے مقام پر آ کر 4000 فوج جو حضرت عمر بن سعد کی تھی وہ قیام پذیر ہو گئی، پڑاؤ ڈال دی۔ لیکن یہ حر بن یزید کی 1000 فوج گشتی کرتے کرتے حسین بن علی کے قافلے تک پہنچ گئی۔ حسین بن علی کے قافلے کو گھیر لیا انہوں نے۔ حسین بن علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کم سے کم مکہ جانے دو۔ نہیں، ہم آپ کو مکہ جانے نہیں دیں گے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو جانے نہیں دینا، بس آپ کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کچھ دور گئے، وہاں پہ کربلا کا مقام تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر سے عمر بن سعد 4000 کی فوج کے لے کے قریب پہنچا، فوج پہنچی، وہاں پہ پڑاؤ ڈال دی کربلا کے قریب، اور عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، بڑا احترام تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو میں پورے امان کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ یہ جنگ کا تصور ختم کر دیں، یہ خلافت کا تصور ختم کر دیں، بس آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دوں گا، اس طرح یہ قتل و خون ریزی نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ حضرت حسین نے روایتوں کے مطابق کہا کہ 3 باتیں کہیں، دیکھو میں تم سے 3 باتیں بتاتا ہوں، یا تو مجھے واپس مکہ جانے کی اجازت دے دو، میں مکہ چلا جاؤں گا اور وہاں پہ اپنی پوری زندگی عبادتوں میں گزار دوں گا، یا دوسرا یہ کہ مجھے بارڈر پہ پہنچا دو، میں اسلام کے لیے کافروں سے لڑتے لڑتے وہاں پہ اپنی جان دے دوں گا، سرحد پہ پہنچا دو۔ تیسرے،
مجھے یزید بن ابو سفیان یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کر دو، میں اس سے گفتگو کر دوں گا اور جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ طے کر لوں گا۔ یہ 3 باتیں عمر بن سعد نے سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے امیر کے پاس یہ باتیں لکھ کے بھیجوں گا۔ 3 باتیں اس نے لکھ کے بھیجی عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ بن زیاد کا ایک کمانڈر تھا، وہ ایک کمانڈر وہ بڑا اہم ہے، ذل جوشن اس کا نام تھا، ذل جوشن۔ تو اس سے اس نے مشورہ کیا کہ حسین بن علی کی طرف سے یہ 3 باتیں آئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو وہاں جانے دو گے یزید کے پاس تو تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ یزید سے دوستی کر لے گا، اور وہ دوستی میں ایک تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، دوستی بڑھ جائے گی اور تمہارا حشر بہت برا ہو جائے گا۔ کسی صورت میں کوئی بھی چیز ماننا نہیں ہے، بس ایک بات لکھ دو کہ میرے سامنے ان کو پیش کرو، اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں۔ شمر ذل جوشن نام ہے اس کا، شمر ذل جوشن۔ خط لکھ کے بھیج دیا کہ بس ایک ہی ہے کہ میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت حسین سے کہا کہ بس ایک ہی شرط آئی ہے کہ تم کو پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے، میں اس کے سامنے پیش ہونے والا نہیں ہوں۔ پھر وہاں سے عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا کہ تم کو میں نے جو بھیجا ہے عمر بن سعد کو، یہ دوستی اور مصالحت کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں گرفتار کر کے لانے کے لیے تم کو بھیجا ہے۔ تم کیوں پامردی نہیں دکھا رہے ہو؟ کیوں تم بزدلی دکھا رہے ہو؟ کیوں جلدی نہیں کر رہے ہو؟ یہ کام جلدی کرو۔ ایک جویریہ نامی شخص کے ہاتھ سے وہ خط بھیجا اور کہا کہ اس شخص کو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر فوری تعمیل نہیں کرو گے تو تم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرے گا۔ یہ جویرہ کے ذریعے سے وہ خط عمر بن سعد کے پاس پہنچایا گیا۔ جویرہ کو لے کر انہوں نے اپنی فوج کے سامنے لے کر حضرت حسین بن علی سے ملاقات کی اور کہا کہ اس طرح کا خط آیا ہے کہ مجھے جلد سے جلد ایکشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین بن علی نے کہا کہ مجھے 1 دن سوچنے کا موقع دو۔ حضرت عمر بن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 دن کا وقت دے دیا جائے گا۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے سوچا کہ اگر عمر بن سعد کو گرفتار کر لیا گیا، اگر وہ آگے نہیں بڑھی جس کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تو پوری فوج بغیر سپہ سالار کے رہ جائے گی، اور جب فوج امکان ہے کہ جا کے حسین بن علی سے مل جا سکتی ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس نے فوری شمر ذل جوشن کو بھیجا کہ دیکھو میں نے اس کو بھیجا ہے اور یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ اگر پیش قدمی نہ کرو گے تو گرفتار کرو، اگر وہ گرفتار کر لیا تو پوری فوج بغیر کمانڈر کے رہ جائے گی اور امکان ہے کہ حسین بن علی کے ساتھ جا کے مل جائے گی، تم فوری کوچ کرو اور جا کے اگر اس نے ایکشن لے لیا ہے تو اس کا ساتھ دو، نہیں تو اس کو گرفتار کر کے ایکشن شروع کر دو۔ شمر بن جوشن ذل جوشن جب پہنچا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ تم پیش قدمی کرو، نہیں تو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت حسین بن علی کے سامنے پھر پیشکش کی گئی۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو اس طرح دوسری دفعہ یہ دوسرا شخص آیا ہے، مجھے امیڈیٹلی پیش قدمی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سورج غروب ہونے کے بعد بھی تم پیش قدمی کرو گے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو جائے گا، کیا سورج غروب ہونے کے بعد بھی جنگ کرو گے؟ شمر ذل جوشن نے کہا کہ اس نے بات صحیح کی کہ یہ آج جنگ نہیں ہوگی، جنگ روک دینا چاہیے۔ رات آئی، حکم دیا گیا کہ پانی پہ پہرا بٹھا دیا جائے، پانی پہنچنے نہ دیا جائے۔ 1000 لوگوں کو فرات کی ندی پہ، دریا سے پینے کا پانی جہاں سے حسین بن علی کا قافلہ لیا تھا اس پہ پہرا بٹھا دیا گیا۔ اتفاق سے اس روز وہ دن میں پانی نہیں بھرے تھے پینے کا، جب پانی بھرنے کے لیے آئے تو منع کر دیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔
پانی روک دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو دونوں طرف سے فوجیں، ایک طرف سے 4000 فوج، عمر بن سعد، شمرت لوشن دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں، دوسری طرف حسین بن علی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے آئے اور کوفے کی فوج کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک تقریر فرمائی۔ لوگوں، مجھے یقین ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تمہارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی، لیکن میں اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ تم میں سے مجھے جانتے ہیں اور جو جانتے نہیں ہیں وہ سن لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میری ماں فاطمہ ہے، میرے والد علی ہیں، میرے چچا جعفر تیار ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی منصب حاصل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اگر جاننا چاہو تو ابھی بھی کئی صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ میرے نانا نے میرا مقام کتنا بلند کر دیا۔ میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، پوری زندگی میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو پورے عیسائی قیامت تک کے لیے اس کی نگہداشت کرتے، اس کی پرورش کرتے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی ہوتا تو پورے عیسائی قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگا دیتے۔ کیسی امت ہو محمدی، اپنے محمد عربی کے نواسے کے خون کے درپے ہو۔ میں نے اگر کسی کا خون نہیں کیا ہے، مجھ سے کیوں قصاص لے رہے ہو؟ میں اپنے نانا کے قدموں میں مدینے میں پڑا ہوا تھا، مکے میں خانہ کعبہ کے قریب عبادت میں پڑا ہوا تھا، لیکن تم نے بار بار خطوط لکھے اور مجھے بار بار بلایا۔ جب میں تیار ہو کے آیا تو میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہو۔ اے شبت بن ربیع، اے حجاج بن حسن، اے حر بن یزید، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا؟ کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ ایک ایک کا نام لے کے انہوں نے کہا۔ سامنے کی جو کوفہ کی فوج ہے ساکت ٹھہری ہوئی ہے۔ کیوں ساکت ہو؟ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے اپنی حجت پوری کر دی، میری اپنی بات پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم نے خط لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو، پہلے تو ہم نے تم کو کوئی خط نہیں لکھا، اگر کسی وجہ سے خط لکھا بھی ہو تو ہم اس خط سے بری ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ بات آئی تو حضرت امام حسین اونٹ سے اترے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے کہ اب معرکہ کرنا ہے۔ معرکہ شروع ہوا۔ ایسے مناظر، بھئی آدمی خود مر جائے تو بات الگ ہے، اپنے سامنے اپنے پیارے ختم ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کے خاندان والے، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، مبازرہ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سامنے کوفیوں کو ختم کر رہے ہیں، پھر شہید ہو رہے ہیں، کوفیوں کو ختم کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ایک نوجوان آگے بڑھ رہا ہے اور کوفیوں کی صفوں کو لٹ دے رہا ہے، لیکن 4000 فوج کے سامنے 72 لوگ کہاں ٹک سکتے ہیں؟ دیکھتے دیکھتے ایک کے بعد ایک
تمام ختم ہو گئے۔ اکیلے حضرت امام حسین میدان کربلا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور پوری جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسا مقابلہ کہ مقابلے کی داد دینے والے کوئی نہیں، اپنی فوج میں پورے ختم ہو چکے۔ سامنے کی فوج کے جو کمانڈر عمر بن سعد شمر دل جوشن جب دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں واہ کیا لڑائی ہے، ایسے لڑنے والے کو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ دشمن تعریف کر رہا ہے، کیا لڑ رہا ہے، ایسے لڑنے والے کو، ایسے فوجی کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے جسم پہ 43 زخم تھے تلوار کے، 43 زخم، اور لڑتے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی بچنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے خون سے اپنے دامن کو میں رنگین کرنا نہیں چاہتا، بچنا چاہتا ہے۔ شمر ذی جوشن 6 آدمیوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اس میں سے ایک حملہ کر کے آپ کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ داہنے ہاتھ سے وار کرنا چاہتے ہیں، دائیں ہاتھ بھی شل ہو جاتا ہے۔ سنان نامی ایک شخص نیزے کو آپ کے پیٹ پہ سے گزار دیتا ہے، حضرت امام حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بچہ مرد اور باقی کی عورتیں بچ جاتے ہیں۔ علی بن حسین جو آگے چل کے امام زین العابدین کہلائے، وہ اکیلے بچ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جب حسین شہید ہو جائیں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس پیش کرو۔ شمر دل جوشن نے سر قلم کیا، گھوڑوں کو ان کی ناش پہ دوڑایا اور سر قلم کر کے اور عورتوں کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فوری وہاں سے شمر دل جوشن کو دے کر وہ سر اور عورتوں کو دے کر یزید کے پاس دمشق روانہ کیا۔ یہ سوچا کہ بہت بڑا تمغہ ملے گا، بہت خوش ہو جائے گا، لیکن جو ہی یزید سے ملاقات ہوئی، یزید نے لعن طعن کی، میں نے کب تم سے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ ویسے ہی میں تم سے خوش تھا، تمہاری وفاداری سے، تم نے حسین کو قتل کیوں کیا؟ عورتیں زنانے میں گئیں تو زنانے میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، عورتیں رو رہی ہیں۔ حضرت حسین بن علی کے خاندان کی عورتوں کو گلے لگا رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ کئی دن تک یزید نے ان کو اپنے محل میں مہمان کے طور پہ رکھا اور حضرت امام زین العابدین کو کہا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت ہو گئے تو مجھ سے مانگنا۔ تو اس طرح یہ شہادت امام حسین، یہ کربلا کا واقعہ، یہاں پر ہمارے موضوع کے حساب سے تقریر ختم ہوتی ہے کہ مقصد بس یہی تھا کہ کوئی، آپ دیکھیں کہ حج چل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ حج کر رہے تھے، مطمئن ہو جانا تک بھی حج ہو رہا ہے، بڑا کیا لوگ ہیں فلاں، اللہ کا نام ہے، لبیک لبیک چل رہا، مسجدوں سے اذان ہو رہی، لیکن وہ برداشت نہیں کر رہی، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے خلافت، اس میں درار پڑ گئی، ایک دفعہ درار پڑ گئی تو پورا نظام بکھر جائے گا۔ آگے چل کے ہوا بھی ایسے ہی، آہستہ آہستہ عدالتوں میں تبدیلی آ گئی، انصاف میں تبدیلی آ گئی، بیت المال سے محلات بننے لگے، وہ بیت المال جو غریبوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے خرچ ہوتا تھا خلافت راشدہ میں، اس سے محلات بننے لگے، بڑی بڑی بلڈنگیں بننے لگی۔ یہ اتنا زبردست تغیر آ گیا، وہاں سے گرتے گرتے آج اس مقام پہ ہم پہنچ گئے کہ بس اذانیں دے لے کے نماز میں بڑی مشکل سے چند لوگ جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ خلافت کا جو میں تغیر آیا، وہاں سے جو خلافت ملوکیت میں بدلی، اس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کتنے لوگ روک رہے ہیں، کتنے لوگ روک رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ برداشت میں کر ہی نہیں سکتا کہ اسلامی سیاسی نظام میں تبدیلی آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے گئے، اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کیا، اپنے پورے خاندان کو کٹا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا میسیج حضرت امام حسین کی شہادت کا یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کا غلبہ یہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک، ہمارے نکاح صحیح ہوں گے، ہماری وراثت صحیح ہوگی، اذانیں صحیح ہوں گی، نمازیں صحیح ہوں گے، سب صحیح ہوں گے۔ یہ نظام نہیں ہے، یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، وراثت تقسیم نہیں کریں گے، نکاح صحیح نہیں کر سکیں گے، اذانوں پہ پابندی آ جائے گی، صحیح حج نہیں کر سکیں گے۔ یہ اصل مقصد حضرت امام حسین کا اس واقعے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت بڑی اہم چیز ہے، وہ اگر خلافت کی عمارت مضبوط رہے تو اسلام محفوظ اور مستحکم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر صحیح عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔